کہ بے حیائی اور عریانیت کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں نہ آ گیا. ایسے ایسے کپڑے آج مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں میرے بھائیوں کہ کپڑا پہننے کے باوجود سارا بدن اور بدن کے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں. جس بے حیائی سے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے روکا تھا اور قرآن کریم نے نام لے کر کے کہا تھا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم بن ٹھن کر کے سمر کر کے اپنی نمائش کر کے اپنے آپ کو نمایاں کر کے اپنے آپ کو اوپن کر کے اپنے جسم کی نمائش کر کے گھر سے مت نکلا کرو. آج مسلمان عورت وہی کام کر رہی ہے. آج مسلمان لڑکیاں ٹی شرٹ اور جینس کی پینٹ پہن کر کے آپ کو سڑکوں پر گھومتے ہوئے مل جائیں گی. آج عائشہ بانو نام کی لڑکی خودکشی کر رہی ہے اور وہ پورے ہندوستان میں شہرت پا جاتی ہے کہ اس کو دہیج کی وجہ سے اور سسرال والوں کے ستانے کی وجہ سے اس کو جان دینی پڑی. مگر یہ سوال کوئی نہیں اٹھاتا کہ عائشہ بانو کے اوپر جتنی بڑی بھی پریشانی تھی اس نے خودکشی کیوں کی؟ اس لیے کی کیونکہ اس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، یا یہ کہہ لیجئے اس کے ماں باپ نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی تھی. اگر دین کی تعلیم ملی ہوتی، اگر عائشہ بانو نے قرآن پڑھا ہوتا اور میرے نبی کی حدیثیں پڑھی ہوتی، اللہ کی قسم اس نے کبھی خودکشی نہ کی ہوتی. مسلمان جس کا قرآن اور حدیث پر ایمان ہو، جس کا تقدیر پر ایمان ہو، وہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے زندگی میں جتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے، ہماری تقدیر میں جتنی مصیبتیں لکھی ہیں اس سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت آ نہیں سکتی، اور جو ہماری تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہے اسے کوئی مائی کلال ہم سے روک نہیں سکتا. یہ تقدیر کا عقیدہ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ مصیبتیں آئیں تو صبر کرو، صبر کا دامن تھامو. ایک مسلمان کبھی خودکشی نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، آج ہماری لڑکیوں کے اندر یہ کمی اور کوتاہی ہے کہ دین کا علم نہیں ہے، دین کا شعور نہیں ہے، اس لیے خودکشی جیسے واقعات پیدا ہو رہے ہیں. لیکن ہاں اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہم اور آپ بھی ہیں میرے بھائیوں. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بنگال کے علاقوں میں گیا، بہار کے علاقوں میں گیا، جھارکھنڈ کے علاقوں میں گیا، پوری پٹی اہل حدیث کی ہے، پورا بیلٹ اہل حدیث کا ہے. پورے علاقے میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جو بدعتی ہو، ایک آدمی ایسا نہیں جو قبر پہ سجدہ کرنے والا ہو. دل کو بڑی خوشی ہوئی. چلو الحمدللہ پاکڑ کا علاقہ، صاحب گنج کا علاقہ، مرشد آباد کا علاقہ، مالدہ کا علاقہ، کلیا چک کا علاقہ، فرقہ کا علاقہ، یہ الحمدللہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، اہل توحید کا علاقہ ہے، ایک اللہ کو ماننے والوں کا علاقہ ہے، قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگوں کی بستی ہے. مگر وہیں جا کر کے جب میں نے یہ دیکھا کہ جہیز کی رسم یہاں بھی چل رہی ہے، جہیز کے نام پر مسلمان غریب لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، باپ بیچارہ رکشہ چلانے والا ہے، باپ بیچارہ چھوٹی موٹی دکان دوری کرنے والا ہے، وہ بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہا ہے. بیٹی خوبصورت ہے، بیٹی خوبصورت ہے، اچھی ہے، نیک ہے، دیندار ہے، رشتے آ رہے ہیں، مگر ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے. کیوں؟ ارے اس کا غریب باپ کیا دے پائے گا. یعنی یہاں لڑکی کی سیرت سے بڑھ کر کے، لڑکی کی دینداری سے بڑھ کر کے ہماری نظر جو ہے وہ جہیز پر ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج عائشہ بانو نے خودکشی کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کا سسٹم بدلنا پڑے گا. ہمیں جہیز کی اس لعنت کو اپنے سماج سے ختم کرنی پڑے گی، ورنہ نہ جانے کتنی عائشہ بانو جان دیتی رہیں گی، نہ جانے کتنی ہماری بہنیں جان دیتی رہیں گی. آج اس جہیز کی رسم کو ہمیں اپنے کندھوں سے اتارنا پڑے گا. ہمارے نبی دنیا میں میرے بھائیوں رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. میرے نبی جب دنیا میں آئے بڑی الٹی سیدھی رسمیں چلا کرتی تھی. ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی لڑکی کا گلا دبا دیتے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی لڑکی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے. میرے نبی دنیا میں آئے، میرے نبی نے پیغام دیا، او لڑکی کا گلا دبانے والوں، او لڑکی کو زمین میں گاڑنے والوں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کے دن جب تمہاری اس معصوم بچی سے اللہ پوچھے گا بتا تیرے باپ نے تجھے کیوں زمین میں گاڑا، تو اے اس معصوم بچی کے باپ تو کیا جواب دے گا؟ میرے نبی نے لوگوں کے دل سے اپیل کی کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم مت کرو.
करो, लड़कियों को बोझ मत समझो, लड़कियां बोझ नहीं है। मेरे नबी ने पैगाम दिया, मन कान लहू सलासो बनातिन, जिसको अल्लाह ताला 3 बेटियां दे दे और वो 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उन्हें अच्छी तालीम दे, तो वो 3 बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। एक सहाबी खड़े हो गए, अरे अल्लाह के नबी, अगर किसी के पास सिर्फ 2 बेटियां हो? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, अगर किसी के पास 2 बेटियां हो और 2 बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे नबी ने बेटियों को रहमत करार दिया है। मेरे भाई, हमने बोझ बना दिया। हमने इस जहेज की वजह से और शादी ब्याह में इस लेन देन की वजह से बेटी को बोझ बना दिया। आज नतीजा ये निकला, बेटी पैदा होती है जिस दिन, उसी दिन से बाप की पेशानी पे बल पड़ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे घर में आ गई। अब इसकी शादी तक मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। गोया हमने ऐसा सिस्टम बना दिया समाज का, बेटी बोझ बन गई। मेरे भाइयों, अगर बेटी बोझ होती, बेटी परेशानी का सबब होती, बेटी समस्या होती, मेरा अल्लाह, मेरा रब अपने नबी को 4 बेटियां न देता। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी और मेरे नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। मेरे नबी अपनी बेटियों की आंख में कभी आंसू नहीं देखते थे। मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी थी ज़ैनब। ज़ैनब की शादी होती है अबुल आस से। अबुल आस अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ा था। गज़वे बद्र में मुसलमानों से लड़ने के लिए आ गए थे। जब गज़वे बद्र खत्म हुई, अबुल आस कैदी बना करके लाए गए और सारे कैदियों के साथ नबी का ये दामाद भी लाया गया। नबी की नज़र पड़ी अपने दामाद के ऊपर, नबी कुछ नहीं कर सकते। इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है। नबी का दामाद भी लड़ते हुए पकड़ा गया है तो कैदियों के साथ गिरफ्तार होकर के आया है। मक्का से लोग अपने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए पैसा लेकर के आए, औरतें जेवर लेकर के आईं। नबी की बड़ी बेटी, नबी की लाडली बेटी, नबी की प्यारी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी अपने शौहर को बचाने के लिए, अपने शौहर को रिहा करवाने के लिए वो मदीना से मक्का से मदीना आती हैं और अपना हार लेकर के आती हैं। अपना हार लेकर के आती हैं। ये वो हार था जो उनकी माँ खदीजा ने उनको शादी के मौके पर दिया था। अपनी बेटी को उन्होंने वो हार दिया था। जब वो हार हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ला करके सहाबा के सामने रख देती हैं कि ये हार ले लो और मेरे शौहर को छोड़ दो, मेरे शौहर को रिहा कर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अपनी बेटी के उस हार पे पड़ती है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। नबी अकरम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस हार के साथ नबी की बेटी का रिश्ता भी जुड़ा है और नबी की बीवी हजरत खदीजा का रिश्ता भी जुड़ा है। अल्लाह के नबी उस हार को देखते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप सहाबा से गुजारिश करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये हार वापस कर दो, ये मेरी बेटी का हार है, ये मेरी खदीजा की यादगार है, ये हार वापस कर दो और मेरे दामाद को अबुल आस को ऐसे ही छोड़ दो। सहाबा ने अपने नबी की आंखों में आंसू देखे, सहाबा ने फौरन अबुल आस को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरे नबी अपनी बेटियों की आंखों में कभी आंसू नहीं देखते थे। मेरे नबी अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करते थे। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत फातिमा नबी की सबसे छोटी बेटी हैं, सबसे लाडली बेटी हैं। जब हजरत फातिमा नबी से मिलने आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। आज हमारे कितने घरों में कितने बाप हैं जो बेटियों से कायदे से बात नहीं करते, बेटियों से कभी लाड प्यार नहीं करते, बेटियों से कभी ढंग से बात नहीं करते। मेरे भाई, ये फर्क क्यों है? अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। जितनी मोहब्बत तुम लड़कों से करते हो, उस मोहब्बत की हकदार तुम्हारी बेटियां भी हैं। मेरे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। तुम जितने बड़े भी हो, मेरे नबी से बड़े तो नहीं हो, मेरे नबी से बड़े तो नहीं हो। मेरे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे और अपनी कुर्सी पर अपनी बेटी को बिठाते थे और अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे, अपनी बेटी की पेशानी को चूमते थे। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने बेटी को उसका मकाम दिया। मेरे नबी दुनिया में आए, बीवी को उसका मकाम दिया। बीवियों की हैसियत क्या होती थी अरब के अंदर? शौहर मर जाता था, 1-1 साल तक औरत कोठरी में बंद रहती थी। 1-1 औरत से 10-10 लोग शादी करते थे।
میرے نبی دنیا میں آئے، میرے نبی نے رسمیں ختم کی، میرے نبی نے یہ رسموں کی بیڑیاں ختم کی۔ میرے نبی نے کہا نہیں، شوہر مر گیا 4 مہینہ 10 دن تک عورت عدت گزارے گی، اور اس عدت میں بھی وہ ایک قید نہیں رہے گی، وہ گھر کے اندر رہے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، لیکن قید نہیں رہے گی۔ ضرورت پڑے گی گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے، بلا ضرورت نہیں نکلے گی، مجبوری میں ضرورت پر نکل سکتی ہے۔ میرے نبی نے قانون بدلا، میرے نبی نے رسمیں بدلی۔ میرے بھائیوں، آپ اگر اہل حدیث ہیں، آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، آپ کو اسی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ جو تم شادیوں میں 5-5 لاکھ روپے کیش لیتے ہو، یہ جو تم شادیوں میں بائک لیتے ہو، یہ جو تم شادیوں میں دنیا بھر کی چیزیں لیتے ہو، کیا یہ میرے نبی کی بنائی ہوئی رسم ہے؟ جی نہیں، یہ میرے نبی کی بنائی ہوئی رسم نہیں ہے، یہ ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائیوں کی رسم ہے، کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں لڑکیوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا، تو ان کے یہاں دہیج پرتھا چالو کی گئی تاکہ لڑکیوں کو جو دینا ہے شادی کے موقع پہ دے دیا جائے، اسی لیے اس کا نام ان لوگوں نے رکھا دان دہیج۔ دان ہے یہ کنیا دان ہے، لڑکی کو دے دیا، اب کچھ اور نہیں دینا ہے۔ ہماری شریعت میں دان دہیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ہماری شریعت میں باپ کے انتقال کے بعد باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹا کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے، یہ حق کوئی نہیں دیتا، یہ حق کوئی نہیں دیتا۔ ہم بڑے بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا، یہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ارے بہن کی وراثت ڈکار گئے، بیٹیوں کی وراثت ڈکار گئے، تم حرام اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہو، اور مسئلے پوچھ رہے ہو کہ یہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، یہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔